حضرت خالد بن ولید کا سلسلہ نسب یوں ہے: ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن تیکہ بن مرہ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ آپ کے بھائیوں میں ہشام اور ولید مسلمان ہوئے۔ بہنوں میں سے ایک کی شادی حضرت صفوان بن امیہ کے ساتھ ہوئی تھی اور دوسری کی حارث بن ہشام کے ساتھ۔ حضرت خالد کے والد ولید مکہ کے روسا میں شمار ہوتے تھے۔ مکہ مکرمہ سے لے کر طائف تک ان کے باغات تھے۔ آپ کا تعلق مخزوم قبیلے سے تھا، جو قریش کے قبیلہ بنو ہاشم کے بعد مرتبے میں دوسرے نمبر پر تھے۔ آپ کے والد کی ثروت کا یہ حال تھا کہ 1 سال بنو ہاشم مل کر غلاف کعبہ چڑھاتے اور 1 سال ولید تنہا غلاف چڑھاتے تھے۔ حضرت خالد کی پیدائش کی صحیح تاریخ کسی کتاب میں مذکور نہیں، تاہم مختلف حوالوں سے صرف اس قدر معلوم ہے کہ ظہور اسلام کے وقت آپ کی عمر 17 سال تھی۔ عرب کے رواج کے مطابق حضرت خالد کی پرورش بھی مکہ سے باہر دیہاتی ماحول میں ہوئی۔ آپ نے ایسے ماحول میں ہوش سنبھالا جہاں شمشیر آرائی، جنگجوانہ سرگرمیاں، نیزہ بازی، شاہ سواری، جنگی داؤ پیٹ سے ہر وقت پالا پڑتا تھا۔ مشہور روایتوں کے مطابق حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نہایت پھرتیلے اور نڈر تھے۔ جوان ہو کر آپ کی شجاعت کا رنگ نکھرا اور آپ قریش کے منتخب نوجوانوں میں شمار ہونے لگے۔ حضرت خالد بھی اپنے والد کی طرح اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے شدید مخالف تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر کارروائی میں وہ آگے ہوتے۔ جنگ بدر اور احد میں آپ کی صلاحیتیں اسلام کے خلاف صرف ہوئیں۔ احد میں آخری مرحلے میں مسلمانوں کو جس شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس کی بڑی وجہ حضرت خالد بن ولید تھے، جنہوں نے احد کے عقبہ کے دورے سے مسلمانوں پر پے در پے وار کیے تھے۔ مشرکین کے ایک دستے کی قیادت کرتے ہوئے خالد بن ولید نے ایسی زوردار انداز سے حملہ کیا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حالانکہ اس چند لمحے سے پہلے اسی جنگ میں مکہ کے بڑے بڑے بہادر الٹے پاؤں بھاگ چکے تھے، لیکن خالد نے موقع پاتے ہی مسلمانوں پر اس شجاعت سے حملہ کیا کہ ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ جنگ احد کے بعد خالد کی مسلمانوں سے دشمنی کا چرچا دور دور تک ہو گیا۔ اکرمہ بن ابی جہل اور عمرو بن عاص آپ کے خاص ساتھیوں میں سے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کا قبول اسلام بھی غیر معمولی سے کم نہیں۔ مورخین کے مطابق صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے دل میں اسلام کی روشنی چمکنے لگی۔ صلح حدیبیہ اسلام کا ایک تاریخی واقعہ ہے جس کے ذریعے عرب کے بڑے بڑے سورما اسلام میں خاص جگہ پا گئے۔ حضرت خالد بن ولید کے دل میں بھی غیر محسوس طور پر اسلام سے محبت پرورش پا رہی تھی۔ وہ دل و جان سے یہ بات محسوس کرتے تھے کہ کسی نہ کسی وقت سارے عرب پر اسلام کا پرچم بلند ہونے والا ہے۔ اس خیال سے انہوں نے قریب سے حضور کی انداز گفتگو، طرز عمل، کردار اور اسوہ حسنہ کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے بہت جلد محسوس کیا کہ حضور اور آپ کے صحابہ بہت ہی پاکیزہ زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ ان کی سچائی، سادگی، حسن سلوک اور فکر نظریہ دیکھ کر حد درجہ متاثر ہوئے۔ ادھر حضور بھی آپ کی صلاحیتوں کے بارے میں جان چکے تھے۔ آپ کو وحی کے ذریعے خبر ہوئی کہ خالد کا دل اسلام کی روشنی سے آراستہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے خالد کے بھائی ولید سے، جو ان سے پہلے اسلام لا چکے تھے، فرمایا، خالد پر اسلام کی سچائی ظاہر ہو چکی ہے، پھر وہ اسلام کیوں نہیں لاتا؟ حضور کی یہ بات سنتے ہی حضرت ولید نے اپنے بھائی کے نام خط لکھا۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ ولید کا خط دیکھتے ہی میری یہ حالت ہو گئی کہ بے اختیار میری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو گیا اور جی چاہا کہ محمد کے پاس پہنچ جاؤں اور اپنا تن من سب آپ پر نثار کر دوں۔ چنانچہ حضرت خالد نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا میرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے؟ کیونکہ میں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آپ نے فرمایا، آپ کا اسلام لانا ہی تمام غلطیوں کی معافی ہے۔ حضرت خالد کا اسلام قبول کرنا تھا کہ کفر پر غشی طاری ہو گئی۔ آپ کے ساتھ اکرمہ بن ابو جہل اور عمرو بن عاص بھی ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ مورخین کے مطابق
حضرت خالد بن ولید نے چھوٹی بڑی کئی لڑائیاں لڑی اور ایک بھی لڑائی میں شکست نہیں کھائی۔ عرب میں مشہور تھا جس جنگ میں حضرت خالد ہوں گے اس میں فتح غالب ہے۔ آپ کثرت و قلت کے اعداد و شمار سے بے نیاز تھے۔ سکندر، ہٹلر اور دنیا کے بڑے سے بڑا کوئی جرنیل حضرت خالد بن ولید کی پرچھائی تک بھی نہیں پہنچ سکا۔